على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے تو اللہ پروردگار اپنے مقرب فرشتے کو بلاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتہ فرشتوں میں یہی اعلان کرتا ہے، دنیا میں آنے والے فرشتے مخلوق میں یہی ایک اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ یہ اللہ نے محبت کی ہے جس کی وجہ سے ہم سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ ایک ہے تو اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ تب پتہ ہوتا ہے جب کوئی فاتبعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ورنہ جیتا ہے تو اللہ کو ایک کہتا ہے، جانتا نہیں۔ اس کے نزدیک پتہ نہیں کتنے کا اللہ ہوتے ہیں، کیوں وہ جب جانتا ہی نہیں ہر چیز کو وہ اللہ کہہ دیتا ہے۔ وہ چیز پھر کیا ہے اگر ہر چیز ہی اللہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ مخلوق میں نہیں ہے، اور مخلوق کی صفت اللہ میں نہیں ہے، اس لیے اللہ ایک ہوا، مخلوق اپنی صفات میں ایک ہوئی۔ یہ تب پتہ چلتا ہے جب کوئی دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ دین کی تعلیم اور ہے، اور حکم کی سمجھ جو کہ وحی ہے یہ اور ہے۔ جب کوئی حکم کی سمجھ جانتا ہے تو یہ حکم کی سمجھ میں جو اس نے دین جانا ہے، یہ حکم کی سمجھ اس کا عمل ہے، اس کی سمجھ ہے، اور اس نے جو جانا ہے یہ اس کا علم ہے جو اس نے سمجھ میں حاصل کیا۔ یہ تو حکمی علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ فاتبعونی کے اندر جو اللہ پروردگار کی عطا ہے اس میں کسی کو حکمی علم عطا ہوتا ہے تو حکمی علم سے اسے حقیقی علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ایک وسیلے سے دوسرا وسیلہ اللہ دیتا ہے، جسے اللہ ماں باپ نہیں دیتا اسے وسیلہ اولاد ہونے کا ہی نہیں ملتا، کدھر سے حاصل کر لے گا، کدھر سے جا کے اولاد ہو جائے گا، کدھر سے ثبوت دے گا؟ ثبوت تو ہمیشہ حقیقت کا ہوتا ہے نا۔ حقیقت اپنا ثبوت نہ بھی دے تو ثبوت اس لیے پہلے ہوتا ہے کہ حقیقت پہلے ہے، اب ماں باپ پہلے ہوتے ہیں، ماں باپ حقیقت ہے، ثبوت بعد میں ہوتا ہے جو کہ اولاد ہے۔ حقیقت جب موجود ہے وہ ثبوت نہ بھی دے تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی حقیقت سے ثبوت مانگتا ہے تو بڑا پاگل ہے۔ آج کل جتنے بھی یہ ایرے گہرے نتھو خیرے حکم کی سمجھ میں اپنا عمل اسے دین جانتے ہیں، وہ یہی تو کرتے ہیں کہ حوالہ دو اس کا، ثبوت دو اس کا، تیرا ثبوت تیرے ماں باپ ہے، تیرے ثبوت تیرا ماں باپ ہے۔ اب تو ثبوت کیا مانگتا ہے؟ کوئی اس سے پوچھے تو ثبوت کیا مانگتا ہے؟ جب تیرا ثبوت تیرے ماں باپ ہے تو وہ حقیقت ہوئے نا، وہ حقیقت ہیں، اور اس کا ثبوت اولاد ہے۔ اب اولاد ہو کے یہ پہلے ہے کہ حقیقت پہلے؟ حقیقت پہلے ہے، ماں باپ پہلے ہیں، اللہ کا بندہ پہلے ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں اور اللہ پہلے ہیں۔ جو اس پہلے کو جانتا ہے یہ اپنا گھر جانتا ہے۔ فتح بھی انہی کا عرض کرنے لگا ہوں، جو اپنے پہلے کو نہیں جانتا اسے کیا پتا اس کا گھر کون سا ہے، کیونکہ جاتا ہے واپس آتا ہے تو اپنے گھر آنا ضروری ہے، اور اگر کوئی جاتا ہے واپس اپنے گھر نہیں آتا، یا باغی ہے، نافرمان ہے، گھر سے ناراض ہو کے گیا ہے، گھر میں ماں باپ کو دیکھنا نہیں چاہتا اس لیے وہ واپس نہیں آتا، یا اسے اپنا گھر یاد نہیں رہا، بھیجیا سی تینوں کستوری خریدن لئی، تو ہینگ اجوائن دے ٹیر لا بیٹھو، بھول گیا نا ادھر آ کے لستو بربکم کہ تیرا رب کون ہے، کالو بلا بھول گیا۔ اور جب کوئی گھر واپس آتا ہے تو صبح کا گیا بھول بھی جائے، شام کو جب واپس آ جاتا ہے تو شام کا بھولا بھولا نہیں رہ جاتا، گھر جو آ گیا۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ شکر کی تو بات ہی بہت بڑی ہے نا، جو شکر پا گئے ہیں ان کو تو اللہ کا بندہ مل گیا ہے، کیونکہ حکم کی سمجھ میں اس کا اپنا عمل ہے، حکم کی سمجھ میں اس کا اپنا علم ہے، دین نہیں ہوتا۔ اور آج اکثر یہی حال ہے، حکم کی سمجھ میں فتویٰ دینے والا اپنی رائے کو، جو حکم کی سمجھ میں اس کی آئی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں بات، اس کو دین بتاتا پھرتا ہے، وہ فتویٰ ہے، دین نہیں ہے۔ اسی لیے یہ اس کی رائے ہے۔ دوسرا مفتی جو ہے حکم کی سمجھ میں دوسری رائے دیتا ہے، ہر ایک حکم کی سمجھ میں جو وہ سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے، یہ اس کا علم اور میرا علم ہے، یہ حکمی علم نہیں اسے کہا جاتا۔ حکمی علم جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کا علم ہے، جو اللہ نے خود اپنی حمد و ثنا کی ہے، اور اپنی حمد و ثنا کی تعلیم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دی ہے، اور انہیں اپنا نائب بتایا ہے۔ اب قیامت تک وہی حمد و ثنا کی تعلیم دینے والا جب تعلیم دیتا ہے تو وہ معلم ہوتا ہے، مزکی ہوتا ہے، اور اس سے تعلیم لینے والا حقیقت سے تعلیم لیتا ہے، اور حقیقت سے تعلیم لینے والا جو ہے اس کا شاگرد ہوتا ہے۔ شاگرد اگر پوچھے ثبوت دو تو وہ تو خود ثبوت ہے۔ حقیقت اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ حقیقت اس کے پاس کیا ہے؟ استاد ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے استاد کے گھر میں رہتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے رب مولا اللہ کے گھر میں رہتا ہے، اور اللہ پروردگار نے ساری مخلوق کو، نبی رسولوں کو، ایرے گہرے نتو کہرے کو، سب کو اپنے گھر علم میں رکھا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں، کل ہم اللہ کے علم میں رہتے تھے۔ اب جو اپنا نا پتے کو پتہ بناتا ہے تو یہ اللہ کے علم سے ہی بنتا ہے، ایسے بن ہی نہیں سکتا، کیوں اللہ تو اپنے گھر میں جو ہے اس کو جانتا ہے۔ ہمیں اللہ پروردگار نے اپنے گھر میں رکھا ہے، لیکن ہم اللہ کو تو نہیں نہ جانتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں ظاہر کیا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کدھر رہتے تھے، ہم اپنے نا پتے کو پتہ بناتے ہیں۔ جسے یہ پتہ اللہ کے بندے نے دیا ہے اسے دین کی تعلیم فرمائی ہے، اور جس نے حکم وہی جو ہے اس کو سمجھا ہے، یہ تو اس نے سمجھا ہے نا۔ حکم کی حقیقت تو اللہ کا بندہ ہے، حکم کی حقیقت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین کی تعلیم ہے۔ تعلیم سے علم الہی ہوتا ہے۔ اب علم الہی میں ایک حکمی علم ہے، اللہ کی حمد و ثنا، جیسے اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے، جو کہ عین توحید ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ، اللہ پروردگار کی محبت، اللہ پروردگار کی رحمت، اللہ پروردگار کی حقیقت۔ جسے یہ ملتی ہے وہ ماں باپ ہے، جسے یہ ملتی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، جسے یہ ملتی ہے وہ اللہ پروردگار کا محبوب ہے۔ جسے حقیقت نہیں ملی اس کے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس تو
ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی رسول علیہ السلام نے پوچھا ہے خواب دیکھنے والے، تو نے یہ جو خواب دیکھی ہے، عرش دیکھا ہے، فرشتوں کو باتیں کرتے دیکھتا ہے، یہ دیکھا ہے، جنت دیکھی ہے، وہ دیکھا ہے، اس کا ثبوت؟ حضور اس کا ثبوت آپ ہیں، اس کا ثبوت اللہ ہے جس نے مجھے یہ سارا کچھ دکھایا ہے، حقیقت کی طرف پتا دیا ہے۔ یہ ہے اللہ نبی رسول پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا صدقتا و بررتا، حقیقت اس لیے اپنا بیان کرتی ہے کہ اسے یاد دلا دیا جائے، اسے بھولا یاد دلا دیا جائے، یہ ہے ذکر اللہ، بھولا یاد دلا دیا جائے، اور اسے جو یاد ہے وہ پکا کرا دیا جائے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اندر اللہ کی محبت ہے، یہ محبت جسے ملتی ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، اور جس دن وہ حقیقت ہوتا ہے، علم الہی جو جب عطا ہوتا ہے تو یہ ہر ایک کے لیے، اپنے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت والا رحمت میں داخل ہوا ہے، اور قسم خدا کی جسے حقیقت حاصل نہیں ہوتی اسے رحمت کیسے حاصل ہو گئی؟ اسے رحمت کیسے حاصل؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ رحمت للعالمین جو ہماری طرف آیا ہے ہمیں حقیقت عطا کرتا ہے۔ حقیقت علم الہی ہے، ایک حکم کی سمجھ رکھتا ہے، یہ اس کی سمجھ ہے، یہ وہی اس نے سمجھی ہے، وہی سمجھ میں نہیں آتی۔ تعلیم جو ہے دینے والا معلم جب دیتا ہے تو علم جو اللہ پروردگار کا وہ سمجھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ حکم کی سمجھ پا گیا ہے، بڑا مفتی ہو گیا، بڑا عالم ہو گیا، بڑا یہ ہو گیا، بڑا وہ ہو گیا، اور حکم کی سمجھ میں شہید ہو گیا ہے، حکم کی سمجھ میں سخی ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن ہوا اپنے اندر ہے، اپنے گھر میں ہوا ہے۔ اپنے گھر میں چوہا بھی شیر ہوتا ہے گا، چوہا تو بن شیر گیا ہے، اور شیر جدھر بھی ہوتا ہے شیر ہی ہوتا ہے، اسے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کسی کو حقیقت عطا ہوتی ہے تو وہ بیان جب کرتا ہے تو بیان اس کا ہوتا ہے، اور حقیقت اپنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ کہیں حقیقت اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، کہیں حقیقت اپنے سائیں جی کی ہوتی ہے، کہیں حقیقت تابعین کرتے ہیں تو صحابہ کی ہوتی ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہوتی ہے، اور کہیں اپنے سے پہلے اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جب کوئی حقیقت بیان کرتا ہے تو کہتا ان اللہ، میں اللہ ہوں، یہ حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اور جب کوئی حقیقت بیان کرتا ہے کہتا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب یہ کہنے والا جو اللہ کا حبیب جس کا یہ بنتا ہے، اللہ پروردگار، اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے۔ اب یہ رحمت ہے۔ حقیقت سے جب ملتی ہے تو تب رحمت کا مشاہدہ ہوتا ہے، رحمت کی ملاقات ہوتی ہے، ورنہ کوئی کیا جانے۔ یہ کوئی اکھاں ہیں کہ رحمت کو پا جاتی ہیں، یہ کوئی کان ہے جو رحمت کو سن لیتے ہیں؟ مات ماری گئی ہے، یہ تو اللہ پروردگار کی صفات ہیں۔ حقیقت بھی اللہ کی صفت ہے جو اللہ اپنی ذات سے ظاہر کرتا ہے، اس طرح رحمت بھی، محبت بھی، یہ اللہ پروردگار کی وہ صفات ہیں جو مخلوق میں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، یہ محبت میں کرتا ہوں۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ حقیقت ہوتا ہے، اور جب ہم محبت کا بیان کرتے ہیں تو وہ میرا اور آپ کا بیان ہوتا ہے، اللہ تھوڑی ہوتا ہے۔ قرآن کی کوئی تفسیر بیان کرتا ہے، قرآن کا کوئی بیان کرتا ہے، اللہ کا کوئی بیان کرتا ہے، نبی رسول علیہ السلام کا کوئی بیان کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا کوئی بیان کرتا ہے، اپنے سائیں جی کا کوئی بیان کرتا ہے، تو یہ بیان ہوتا ہے، سائیں جی تھوڑی ہوتے ہیں۔ بولو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ تو اللہ کا بیان ہے، اللہ تھوڑی ہے۔ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو ان کا بیان ہے، یہ نبی رسول، میرا بیان نبی رسول تھوڑی ہے۔ میں ماں باپ کا بیان کرتا ہوں، یہ میرے ماں باپ کا بیان ہے، ماں باپ تھوڑی ہیں۔ کوئی نصیب والا ہے
جو بیان اور حقیقت کو جانتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مولانا رومی میرے مرشد ہیں. مرشد جو اس دنیا میں نہیں رہا، ہم کس سے پوچھیں؟ کس سے پوچھیں؟ ان کے شاگردوں سے کیسے پوچھیں؟ ان کے شاگردوں میں تو اس وقت وہ تھے ہی نہیں. حقیقت کا بیان ہو رہا ہے. ایک ایک شعر ان کا پڑھ کے دیکھ لو، ایک ایک شعر قرآن کے مطابق ہے، قرآن کی تفسیر ہے، سنت کے مطابق ہے، نبی رسول کی تعلیم ہے. یہ تو بیان ہے نا. اگر انا ہوتا تو انا میں حقیقت ہوتی، انا میں اعتراف ہوتا، انا میں ثبوت ہوتا. کیسے بھائی؟ وہ ایسے کہ ہم اولاد ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ میں فلاں فلاں کی اولاد ہوں، بیان نہیں. اور وہ ماں باپ بتاتا ہے ہاں یہ میری اولاد ہے، انا آ گیا. یہ حقیقت سے مل گئی ہے. یہ زنا نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ ثبوت نہیں ہے. حقیقت نے حقیقت کو بیان کیا ہے. حقیقت نے حقیقت کو بیان کیا. بات کدھر سے چلی ہے؟ حکم سے چلی ہے. حکم میں نکاح ہے، حکم میں سمجھ ہے، حکم میں نکاح میں میاں اور بیوی کا عمل ہے. کھاتے اور پیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اور جب حکم میں فعل جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، جو اللہ کہتا ہے پھر وہی ہو جاتا ہے. فعل ہوتا ہے تو اولاد ہوتی ہے. اگر ماں باپ کا فعل وہ نہیں ہوتا، اولاد ہی نہیں ہوتی. اب حقیقت نے حقیقت کو بیان کیا ہے. سائیں جی کہتے ہیں یہ میرا شاگرد ہے، شاگرد بھی کہتا ہے یہ میرا سائیں جی ہے. دونوں حقیقت ہیں جو ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں. ثبوت کس سے مانگا جائے گا؟ اولاد سے مانگا جائے یا ماں باپ سے مانگا جائے؟ جو دونوں یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے. بیان کرنے والا کامل نہیں ہوتا. کامل کوئی تب ہوتا ہے جب حقیقت نے حقیقت کو پایا. بغیر حقیقت کے اگر کوئی صحابہ کے وقت میں نہیں ہے، نبی رسول علیہ السلام کو ان آنکھوں سے اس وجود سے نہیں پایا، اتنا بھی بڑا ہو جائے، خواب میں جا کر سو کر لیں، وہ وقت نہیں اسے ملا جو کہ خیر القرونی بہترین وقت آپ کا وقت ہے. آپ کی صحبت نہیں ملی، وہ لمحہ نہیں ملا. اپنی جگہ پر بیان ہے. حقیقت سے ملتی ہم کہتے رحمت ہے. اور جب کوئی نبی رسول کی حقیقت تعلیم جو کہ وہ پا جاتا ہے، یحبکم اللہ، حقیقت سے مل کر رحمت ہو گئی ہے. فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو گھیر لیتی ہے، تب بنتی بھی ہوتا ہے اور اپنے یار کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. جب حقیقت سے ملتی ہے تب یہ رہتا ہے جو اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے. صحابہ اکرام کو اللہ نے اپنی رحمت میں لے لیا ہے، کیونکہ اللہ پروردگار نے رحمت للعالمین دیا ہے. تابعین کو اللہ پروردگار نے اپنی رحمت میں لے لیا ہے کہ ان کو صحابہ اکرام دیے ہیں. قیامت تک اللہ پروردگار نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں لے لیا ہے کہ ان کو معلمین، نبی رسول کے نائبین اپنا بندہ دیا ہے. اور جب اللہ کسی کو اپنی رحمت میں لیتا ہے تو رحمت نبی رسول علیہ السلام سے جو حکم کی تعلیم، وحی کی تعلیم دی گئی ہے، جس میں دین ملتا ہے، علم الہی ملتا ہے، حکمی علم سے حقیقی علم عطا ہوتا ہے، وہ رحمت ہے. فرمایا سنت رحمت ہے. سنت کیا ہے؟ حکم کی تعلیم ہے جو معلم دیتا ہے. کتاباں پڑھ کے تو غصہ اور آتا ہے. کیوں غصہ آئے گا؟ اس لیے کہ اسے کتاب بتا دیتی ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے. اب وہ عمل دیکھتا ہے مخلوق خدا کا، غصہ آ جاتا ہے، پھر غصہ الرجک ہو جاتا ہے. ابھی بات ہونے والی نہیں ہوتی، غصہ پہلے ہی ہونے لگ جانا. ماں پر بھی آتا ہے، باپ پر بھی آتا ہے، بہن پر بھی آتا ہے، بھائی پر بھی آتا ہے، ارے پر بھی آتا ہے، گہرے پر بھی آتا ہے. نتھو خیرے پہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے. غصہ الرجک ہو جاتا ہے. جیسے بلڈ پریشر نا بیماری، یہ پھر بندہ کیا تھوڑی سی بات ہوتی ہے وہ اسے بلڈ پریشر جاتا ہے. ماری گئی گال ادھر ہو رہی ہے تینوں ادھر بلڈ پریشر ہو ہی جاتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ جب اللہ کا بندہ اسے مل جاتا آہستہ آہستہ اسے
تعلیم ہوتی ہے، علم الہی ہو جاتا ہے، اللہ کب غصہ کرتا ہے؟ اللہ میں بشری کوئی صفت ہے ہی نہیں. یہی تو اللہ ایک ہے. جو اللہ کی صفت ہے میرے میں نہیں ہے، جو میری صفت ہے وہ اللہ میں نہیں ہے. اللہ ایک ہے. تعلیم میں علم الہی ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے معلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچوں کو مارتے ہیں نا، بچوں سے مارنا مراد بتا کہ اپنے شاگردوں کو مارتے. بچوں کو اگر ماں باپ مار سکتا ہے تو بچوں کا جو ماں باپ حقیقی استاد ہے نا وہ بھی مار سکتا ہے. کس پر؟ اس بات پر مار سکتا ہے جس پر اسے دوسرے مارے. وہ کہتا ہے دوسرے جو ہے نا چپیڑا مارن، میں ہی ایک ادھی چپیڑ مار دینا. تعلیم پہ نہیں مار سکتا. کیونکہ اگر تعلیم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارتے تو یہ فرض ہو جاتا. کیوں بھائی؟ نبی رسول نے نہیں مارا، یہ فرض ہو جاتا. تعلیم پہ آپ نے نہیں مارا. اس لیے کوئی استاد جو حکم کی تعلیم دیتا ہے اسے آپ مارتا نہیں دیکھو گے. حکمی سمجھ رکھنے والے کی میں عاجز بات نہیں کرتا. یہ فتح بھی انہی کا ذکر ہے. جدھر فتح بھی انہی کا ذکر ہوتا ہے ادھر دین کی تعلیم ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے. جتھے کتے دیکھو حکم کی سمجھ آ کے داخل ہو جاتی. مولوی صاحب مفتی صاحب تو کرے گا ہی کرے گا کہ اسے حکم کی کتاب آتی ہے. حکم کی کتاب اس نے سمجھی ہوئی ہے، انہیں تو حکم سمجھا ہوا ہے نا. یہ تو اس کی سمجھ ہے نا، اس کا علم ہے نا. اور حکم کی تعلیم تو ایک ہی دینے والا آیا ہے. اول کا بھی وہ استاد ہے اور آخر کا بھی وہ استاد ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے آقا و مولا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے ہمیں بتایا ہے. حقیقت سے بھی سار رکھتی ہے اور ہمیں رحمت للعالمین بن کر دیا ہے. بس اس نے آگے جب ہمیں کر دی تو وحی کی تعلیم تھی. وحی کی تعلیم میں جب علم الہی ہوتا ہے تو ایک طرف جو اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے وہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو اللہ اپنے آپ کو دیکھتا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ علم ہوتا ہے کہ آ جاؤ تم آ سکتے ہو. فرشتوں کے پر جل جائیں گے، وہ تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. آپ آ جائیں کہ آپ کو میں نے علم عطا کر دیا ہے کہ میں ہی ہوں جو اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. اللہ جسے ایسا حبیب محبوب اللہ نے دیا ہو اس کی بات کوئی کیا کرتا ہے. ورفعنا اللہ کا ذکر ہے، اس کی شان بلند جو کی ہے اس نے ہماری شان بلند کر دی ہے. نہ کرے وہ شان بلند. شان تو بلندی اس لیے اس کی اللہ کے بندے کی ہوئی ہے کہ وہ ہماری شانیں بلند کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ناپتے کو پتہ دے دیتا ہے، اپنا علم عطا کر دیتا ہے. ہمیں اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوتا. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو نے ہمیشہ سے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. ہمیشہ سے اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. پھر ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ پاک نے پتہ دینے کے لیے ہمیں سیر پر بھیج دیا کہ جاؤ وہاں سارے مل جل کے رہنا. پھر آدم علیہ السلام سے جتنی میں نے اپنے علم میں اپنے گھر میں لوگوں کو رکھا ہوا تھا ان کو ظاہر کروں گا. دوبارہ واپس اپنے گھر آ جانا، میں تمہیں پتہ دوں گا. جس نے اللہ کا پتہ لے لیا وہ اللہ کے گھر میں واپس چلا گیا. پہلے اللہ اس کو جانتا تھا، اب یہ اپنے اللہ کو جانتا ہے. پہلے اللہ اس کے استاد کو جانتا تھا، اب یہ اپنے استاد کو جانتا ہے. پہلے اللہ اس کے ماں باپ کو جانتا تھا، یہ اپنے ماں باپ کو جانتا ہے. جس کو اللہ جانتا تھا اس کو اب یہ جاننا شروع ہو گیا. اب کدھر واپس چلا گیا؟ جس گھر سے آیا تھا اسی گھر واپس چلا گیا. ایسا کوئی محبوب ملے گا کسی کو؟ یا ماں باپ ہو سکتے ہیں، یا سائیں جی ہو سکتے ہیں، یا اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں، یا نبی رسول علیہ السلام ہو سکتے ہیں جس نے اتنا پیارا محبوب اپنا بندہ دیا، جس نے نا پتے کو پتہ عطا کر دیا. کوئی بھی اس در پر آتا ہے مراد پا کر جاتا ہے، اور جو منہ پھیرتا ہے تو رستہ دراز ہے. کون سی ایسی بات ہے کہ اس نے ہمیں پتہ دینے کے لیے سارا کچھ کیا ہے؟ کوئی لالچ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی مخلوقی صفت نہیں کہ وہ ایک ایسا ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں. ایک ہے حکم کی سمجھ میں لوگ مارے گئے ہیں. حکم کی سمجھ میں بیان بڑا بڑا کرتے ہیں
لیکن اسے کیا پتا یہ بیان ہے یہ اللہ نہیں ہے، یہ بیان ہے یہ نبی رسول نہیں ہے، وہ یہ بیان ہے یہ سائیں جی ماں باپ نہیں ہے، وہ تو بیان کو پتہ نہیں کیا بنا کے بیٹھ گیا۔ فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہی میں نے بھیجی ہے، آپ جلدی نہ کریں، یاد بھی میں کراؤں گا اور بیان بھی میں دوں گا۔ بیان مجھے اور آپ کو ملتا ہے، جسے اللہ بیان دیتا ہے اسے اللہ حقیقت پہلے دے دیتا ہے۔ حقیقت پہلے ہوتی، اس کا ثبوت نہیں مانگا جاتا، اس کا ثبوت یہ خود ہے، اس کا ثبوت اولاد ہے، اس کا ثبوت شاگرد ہے، اس کا ثبوت صحابہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی حقیقت اللہ، اس کی رحمت اللہ، اس کی محبت اللہ۔ فرمایا فاتبعونی، پس جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے چلے جاؤ گے تو میں تمہیں علم الہی جب دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ میرا گھر ہے کہ میں نے اپنے گھر میں تمہیں ہمیشہ سے رکھا ہوا ہے، کبھی نہیں نکالا، اور اگر کسی کو وہ نکال دیں قسم خدا کی سب سے بڑا عذاب یہ ہے جو فرمایا لعنت اللہ، اے شیطان تجھ پر قیامت تک کی لعنت ہے۔ یہ پتہ کیا ہے؟ اسے جدائی دے دی ہے، اپنے سے جدا کر دیا۔ جب کسی کو حقیقت جدائی دیتی ہے نا، یہ مارا جاتا ہے۔ اللہ پروردگار حقیقت ہے، حقیقت اللہ پروردگار اپنا نبی دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کا نائب اللہ حقیقت کے طور دیتا ہے، ماں باپ حقیقت کے طور دیتا ہے۔ یہ پہلے ہیں، جو انہیں اف کہتا ہے، جو انہیں ناراض کرتا ہے، یہ تو بعد میں ہے۔ یہ کیوں ناراض کرتا ہے؟ یہ تو بعد میں ہے، بعد میں آنے والا پہلے کیسے ہو گیا؟ پہلے جو ہے وہ تو حقیقت ہے، اور بعد میں آنے والا جو ہے یہ تو نا پتہ پتہ حقیقت سے لیتا ہے، اور اگر نا پتہ حقیقت کا انکار کر کے کرتا ہے تو یہ تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہنا، فطری کاموں میں اف بھی نہ کہنا، اور اللہ کے بندے کے سامنے نافرمانی نہ کرنا۔ کس میں؟ حکم کی تعلیم سنت میں۔ سمجھا ویج نہیں، حکم کی تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے، اس لیے اف کرے گا تو کیا کرے گا، انکار کرے گا تو کیا کرے گا، یہ اپنی سمجھ کی نفی اگر کر ڈالے گا، کیونکہ حکم کی تعلیم میں تو علم الہی ہوتا ہے، سمجھ کی تو وہاں بات ہی کوئی نہیں ہوتی، اپنی سمجھ کی نفی کر دے گا تو کما جائے گا، پا جائے گا، حقیقت اس سے راضی ہو جائے گی۔ پاگل ہو گیا تو حقیقت تیرا پتہ ہے، حقیقت تجھے اپنا پتہ بتا رہی ہے کہ میں تیری امی ابا ہیں، میں تیرا سائیں جی ہاں، میں تیرا نبی رسول ہاں، میں تیرا اللہ ہے، تین میں اپنے گھر لے جاواں۔ پہلے یہ گھر میں ہوتا ہے، اور یہ تو اپنے گھر میں پہلے رکھا ہوتا ہے، تو ادھر رکھا ہوتا ہے، ماں نے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، اور جب باہر آ جاتا ہے تو اپنے گھر میں رکھتی ہے، باپ نے اسے نقطے میں رکھا ہوتا ہے، جب گھر میں آ جاتا ہے تو باپ اسے اپنے گھر میں رکھتا ہے، نبی رسول نے اسے رحمت میں رکھا ہوتا ہے، اور جب گھر آ جاتا ہے تو محبت میں اللہ رکھتا ہے۔ تو یہ ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرتا ہے، نبی رسول تم سے محبت کرتے ہیں، سائیں جی تم سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ تم سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے آج نے عرض کیا تھا نا محبت کرنے والے کون ہیں؟ یہ چار ہیں، یہ چار ہیں جو محبت کرتے ہیں، دوسرے پاس تو محبت ہوتی نہیں۔ دوسرے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ محبت کا عمل ہوتا ہے، محبت ہوتی نہیں۔ اور جس دن اسے نا پتے کو پتہ مل جاتا ہے، حق یار نا پتے کو پتہ مل جاتا ہے، یارہ ناڑ بہارا، اسے اور کیا چاہیے؟ قسم خدا کی اللہ جانتا ہے اللہ کے بندے کو کچھ نہیں چاہیے، سب رب چاہیے، سب نبی رسول جو ہے وہ چاہیے، سب جو اللہ کا بندہ ہے وہ چاہیے، سب جو ہے ماں باپ ہمارے ہمیں وہ چاہیے، اللہ پروردگار ہمیں جو چاہیے ہمیں وہ دے دے۔ جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں اللہ پاک جو تیری رضا ہے، جو سائیں جی کی رضا ہے، اللہ ہمیں وہ دے دے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ سارا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ دے کر اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے، حکم کی سمجھ جسے ملتی ہے، کتاباں پڑھیا غصہ کرتا ہے، الرجی ہو جاتا ہے، پھر اس کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کا کال جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، اور وصال اس کا حقیقت ہوتی ہے۔ یار اس طرف ہی تو آؤ نا یار، وہ جی سائیں جی کے پاس کیا جا کے لینا ہے،
سائیں جی کے پاس کیا لینا ہے؟ سائیں جی کے پاس ہے بھی کیا جو دے گا ہیں؟ اور جس سے لینا ہے چلو اس کا پتہ مل جائے ہمیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو گھر بیٹھے مل جاتا ہے. تو گھر بیٹھے کیا ملا ہے؟ اگر حکم میں سمجھ نہیں آئی تو دین نہیں ملا. دین میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کا بندہ وہ نہیں ملا. کیونکہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اتنی تو تجھے سمجھ آ جائے نا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ ہو جو. حکم کی سمجھ میں تجھے یہ بھی نہیں آیا کہ چلو اللہ کے بندے کے پاس ہی چلا جاتا. اچھا چلو دین حکم کی سمجھ نہیں آئی وہ تو فارغ ہو گیا نا. اور جو بیٹھ کے گھر میں بے دینی کرتا ہے یہ بھی گندا ہو گیا. دونوں طرف سے بندہ محروم ہو جائے. سائیں جی کے پاس کیا جو تمہیں دے گا ہیں؟ کیا دے گا تمہیں؟ اگر تجھے پتہ ہو جائے کہ سائیں جی نے جو لیا ہے وہی دے گا اور اللہ کے بندے کو پتہ ہے جو میں نے لیا وہی دوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دوں گا، یہ تو کام ہو گیا نا. لا کا معنی کیا ہے؟ غیر. لا الہ غیر ہے ہی تو اللہ نے کہا ہے نا. الا اللہ، اللہ ایک ہے بس. اب پتہ چلا اللہ ایک ہے. اور اللہ ایک کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ نہ پتے کو پتہ مل جائے بس اپنے گھر واپس چلا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حقیقت یہاں پا لے. بیان کرتا رہا تو کیا کرتا رہا. اونچے سے اونچا بیان قرآن کا ہے، اونچے سے اونچا بیان سنت کا ہے، اونچے سے اونچا بیان سائیں جی اپنے پیر کا ہے، اونچے سے اونچا بیان ماں باپ کا. یہ کرتا بھی رہے تو کیا اسے حاصل ہوگا؟ کیا مل جائے گا؟ بیان سے بھی کچھ ملتا ہے جب تک حقیقت سے نہیں ملے گا. حقیقت سے ملے گا تو تب اولاد ہوگی، حقیقت سے ملے گا تو تب دیندار ہوگا، حقیقت سے ملے گا تو اپنے گھر جائے گا. اگر حقیقت سے نہیں ملا تو نا پتے کو جب پتہ نہیں ملا تو اپنے گھر کیسے لوٹ جائے گا؟ بیان نہیں، بیان نہیں، انا. انا اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ. پکڑ ہو گئی نا، پکڑ ہو گئی اس کی. اور کہتا انا حبیب اللہ، حقیقت رحمت محبت. انا عبداللہ، حقیقت رحمت محبت. انا محمدی ہیں. ٹھیک ہوگی بات، ٹھیک ہوگی بات. اور ٹھیک بات ہونی چاہیے. دو چیزیں پکی ہونی چاہیے. ایک بیان اونچا ہونا چاہیے ہیں، بیان قرآن یعنی اونچا ہونا چاہیے. ایک بیان اونچا ہونا چاہیے اور ایک اللہ کا بندہ اونچا ہونا چاہیے. اللہ کا بندہ وہ جو قرآن کا بیان کرتا ہے. قرآن کیا ہے؟ حکم وہی ہے. وہ حکم وہی کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے. نا پتے کو پتہ ملتا ہے. حکم کی سمجھ میں تو میں ہوں، حکم کی سمجھ میں تو آپ ہیں. حکم کی سمجھ میں یہ جو ہوتا ہے نا یہ دھوکے میں ہوتا ہے. کہتا میں جو دین سمجھا ہوں اس کے خلاف یہ بات ہے. اوے بھائی وہ دین جو تو سمجھا دین ہے ہی نہیں. جو تو جنت لیے پھرتا ہے قسم خدا کی یہی جہنم ہے، یہی جہنم ہے. جنت دینے والا وہ جنت کا ذکر تھوڑی کرتا ہے، جنت دینے والے کا ذکر کرتا ہے. اور پتہ جنت دینے والا کس کا ذکر کرتا ہے؟ جنت دینے والا اپنی عطا کا ذکر کرتا ہے. اس الماشیتا کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، وہ جنت کا ذکر کرتا ہے. وہ تو اپنی عطا کا ذکر کرتا ہے. اللہ میرا محبوب هو الموتی، وہ عطا کرتا ہے. وہ انا قاسم، اور میں تقسیم کرتا ہوں. وہ اپنی عطا کا ذکر کرے گا. جا تو جنتی ہے، جا تو جہنمی ہے، جا تو صدیق ہے، جا تو اسد اللہ الغالب ہے. وہ اپنی عطاؤں کا ذکر کرے گا. عطاؤں کا ذکر کرے. وہ جنت کا ذکر کیوں کرے؟ عطا کا ذکر کرے. حقیقت عطا کا ذکر ہے. منگتا بکاری جو ہے یہ بیان کا ذکر ہے. میرا محبوب یہ میں کہتا ہے اور میں اپنا محبوب حقیقت بتاتا ہے. حقیقت بتایا کرو یار. اپنی سمجھوں میں کسی کو دیندار بنانا چاہتے ہو، خود تو دیندار پہلے بن جائے. پہلے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ماں باپ کا بتاؤ، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے بندے کا بتاؤ. اللہ کا بندہ جو ہے پھر اللہ کا بندہ بتائے گا، اپنے استاد کو بتائے گا، اپنے سائیں جی کو بتائے گا. پھر یہ سائیں جی سے سائیں جی، سائیں جی سے سائیں جی، پھر اللہ کا نبی آئے گا. پھر اللہ کا نبی اپنے سائیں جی کو بتائے گا، بابا کو اللہ کو بتائے گا. جو بات کرنے والی وہ ہم کرتے نہیں. فلسفہ بیان کر کر کے، فلسفہ بیان کر کر کے ایک بھی مسلمان بنے ہیں؟ وہ تو چلو نہیں بنا. کوئی مسلمان بھی مسلمان بنا چلے ہی دس دے.
یہ ہزاروں کتابیں جو ہیں نا، یہ بندے کو نا پاگل بنا دیتی ہیں، مت مار دیتی ہیں، الرجک کر دیتی ہیں، اس طرح سمجھو. اور جو کتاب پڑھانے والا ہے نا، وہ بندے کو A1 کر دیتا ہے. کتاب پڑھانے والا کتاب وہ ہے جس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اپنی رائے نہ ہو. تیری رائے میری رائے میں شک کوئی کر سکتا ہے. کتاب پڑھانے والا وہ ہے جو دین کی تعلیم دیتا ہے. یہ موٹیاں موٹیاں گلاں، جو موٹیاں موٹیاں گلاں جان جاتا ہے، دھوکہ نہیں کوئی دے سکتا. شیطان کیا، شیطان کا باپ بھی اگر آ جائے وہ بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. کیسے دھوکہ دے گا؟ دھوکہ بنتا ہی نہیں. اللہ سبحان اللہ، اللہ میں نیکی کی توفیق دے دے. نیکی دین ہے، اللہ اکبر. نیکی اللہ کا بندہ ہے، نیکی اللہ کے بندے کی تعلیم ہے جس سے علم الہی ہوتا ہے. پھر حکمی علم میں اللہ کی حمد و ثنا بندہ کرتا ہے، اور علم حقیقی میں اللہ کا مشاہدہ رکھتا ہے. اپنے گھر یعنی واپس لوٹ جاتا ہے. نا پتے کو اللہ اپنا پتہ دے دیتا ہے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو محبت میں اب یہ جسے جو ساتھ رہا ہے، اب یہ بھی جان جاتا ہے کہ میرا یہ گھر اور یہ میرا محبوب ہے. وما توفیقی الا باللہ.